بستا ہے، الحمدللہ اس سے وہ نور حاصل کر رہا ہے۔ ناظرین اکرام، الحمدللہ اعجاز سیرت کے عالمی رنگ آج ہمارا موضوع ہے۔ صدائے محراب، آپ اس عظیم الشان پروگرام میں شامل ہیں اور ہماری خوشبختی ہے حضور قبلہ شاہ صاحب سرکار ہمارے درمیان جلوہ فرما ہیں، جن کے لبوں سے قرآن و حدیث کا نور نکلتا ہے اور قلب و روح میں اترتا چلا جاتا ہے۔ یہاں پر قبلہ شاہ صاحب کو دعوت دینے سے پہلے میں آپ تمام احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت بڑی مبارکباد ہے، سرکار کا کرم ہوا جو میں نے کئی مرتبہ اعلان کیا، اس اتوار کو اور آج پیر مبارک کو ہمارا حکمت قرآن کا جو پروگرام ہے، پہلا پروگرام آج چل گیا ہے الحمدللہ۔ سب کہہ دیں سبحان اللہ۔ الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن حکیم کا ترجمہ، تفسیر اور تشریح کے حوالے سے جو ہمارا پروگرام ہے حکمت قرآن، الحمدللہ پہلا پروگرام الحمدللہ وہ چل پڑا ہے۔ رب کائنات ہمیں قرآن کی نوکری عطا فرمائے، اسی نوکری میں موت عطا کرے اور ادھر سے روح نکلے، قرآن کی خدمت کرتے کرتے ادھر سے صاحب قرآن کا دیدار ہو جائے۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ مفکر اسلام، مفسر قرآن حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ سربراہ ادارہ تعلیمات اسلامیہ پاکستان سے ملتمس ہوں اپنے نورانی ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلب و روح کو نور عطا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصالحین والصلاة والسلام علی امام المتقین وخاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا۔ ناظرین، آج ہماری اس محفل میں آپ احباب کے ساتھ انگلینڈ سے علامہ برکات احمد صاحب چشتی شریک محبت ہوئے ہیں۔ آپ سب کی مہربانی، آپ سب کا شکریہ۔ ہمارا آج کا عنوان قدر ثقیل ہے، مشکل ہے، اس لیے آپ کی زیادہ توجہ کا طالب ہوں۔ ہماری تفسیروں کی تاریخ میں ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے انوار القرآن کے نام سے تفسیر لکھی ہے۔ اس میں آپ کی عادت ہے کہ وہ جس وقت تفسیری افادات رقم کرتے ہیں تو آخر میں کہتے ہیں وقال الاستاذ، استاذ نے کہا ہے۔
ان کے افکار کی جسٹ اس قول میں ہوتی ہے. آج قال الاستاذ کا ایک ملفوظ آپ کی نظر کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ شعور جو ہے وہ اپنی صلاحیت سے کم اپنے شکار پر آلیت خرچ کرتا ہے. طاقت اس کی زیادہ ہوتی ہے لیکن وہ ساری طاقت استعمال نہیں کرتا. پھر کہتے ہیں کہ جو مور ہے وہ اپنی بساط سے زیادہ رقص کرتا ہے. اس کی کوئی طاقت نہیں ہوتی لیکن اس کا رقص والہانہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بلبل اپنے باطنی حسن سے زیادہ نغمہ سرائی کرتی ہے، گیت گاتی ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ جو طوطا ہے اپنی کوشش سے زیادہ بولتا ہے اور کبھی کم. اس کے دو جملے ہی اس کی پیار کی کہانی بن جاتے ہیں. مینڈک جو ہے اپنی سکوت سے زیادہ ٹراتا ہے، کر زیادہ کرتا ہے اور سکوت نام کی چیز اس کی زندگی میں کم ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ ہدہد اپنے وجدان سے زیادہ ٹک ٹک کرتا ہے اور نوجوان اپنی عقل سے زیادہ جوش بتاتا ہے اور بوڑھا اپنی ضرورت سے زیادہ احتیاط کرتا ہے اور بچہ جو ہے وہ اپنی محبت سے زیادہ بے بات ہوتا ہے اور شوخی ظاہر کرتا ہے. اور لیڈر لوگ کبھی چھپا لیتے ہیں بات، کبھی بھرا لیتے ہیں بات. ایک مدینے والا ہی ہے جو نہ کم بولتا ہے نہ زیادہ بولتا ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اب اللہ کی مرضی کے سوا اپنے لبوں کو جنبش نہیں دیتے، نہ آگے پیچھے. متوازن خدا کا حکم جیسے ہوتا ہے اللہ کے نبی ایسے ہی اپنے لبوں سے افکار کا اظہار کرتے ہیں. آئیے میں پوری احتیاط کے ساتھ کہنے لگا ہوں کہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا حوالہ فرقہ وارانہ ماحول میں نہیں ہے، عالمی ماحول میں ہے. لیکن اس سے پہلے میں ایک مغربی آتھر کا ایک حوالہ دینے لگا ہوں. وہ ہسٹورین ہے، مورخ ہے. اس نے بہت لکھا ہے اور میٹھا لکھا ہے. ہمارے ہاں تو
میٹھے لوگ بھی کڑوا بولتے اور وہ کڑوے ہیں لیکن میٹھا لکھا ہے، ان کے لہجے میں تلخی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ if I am honest, I must admit and write that all qualities of a true and great leader we can only find in one personality, and he is Prophet Muhammad sallallahu علیہ وآلہ وسلم۔ افکار کی جو کہکشاں اس نے سجائی، وہ لکھتا ہے کہ یہ کوالٹیز ہیں، یہ خوبیاں ہیں۔ جس وقت میں تلاش کرتا ہوں دنیا بھر کے لوگوں میں، اگلے پچھلے لوگوں میں، تو کہتا ہے سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی میں نظر نہیں آتی۔ اسے نور کہیں، اسے خوشبو کہیں، اسے رنگ کہیں، اسے عظمت کہیں، اسے فضیلت کہیں، اسے ضرورت کہیں، اسے آگاہی کہیں، یہ سب چیزیں اللہ نے میرے حضور کے تاج میں رکھی۔ وہ کیا چیزیں ہیں جو ورلڈ لیول کی جو لیڈرشپ ہے اس کے اندر ہونی چاہیے؟ وہ کہتا ہے کہ انٹیگریٹی، جو راست بازی ہے، اخلاقی بلندی ہے، بیٹھنا اٹھنا ہے، ڈیلنگ ہے، قافلہ انسانیت سے حسن سلوک ہے، اس کے لیے وہ انٹیگریٹی کا لفظ لاتا ہے۔ پھر کہتا ہے ویژن، بصیرت۔ پھر وہ کہتا ہے پازیٹیوٹی، خطیت، شخصیت کے اندر مثبت۔ شخصیتیں کبھی دریا میں بہہ جاتی ہیں، کبھی آگ میں جل جاتی ہیں۔ میرے حضور عرش پہ بھی جائیں تو زمینی نظر آتے ہیں، زمین پہ بھی رہیں تو عرشی نظر آتے ہیں۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جو پازیٹیوٹی ہے، امپیتھی ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی، لوگوں کے لیے مرسی، لوگوں کے اندر احساس دلانا کہ نوازش کا چشمہ انہی قدموں کے نیچے سے پھوٹتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کانفیڈنس، اعتماد، ہیوملٹی، عرش والا ہونے کے باوجود عاجزی، طبیعت کے اندر تواضع۔ پھر ریزیلینس، نرمی یا لچک۔ پھر اس کے بعد تفکر، معاملہ فہمی، ٹرونیس، سچائی، اینگر ٹالرنس، انتہائی جلال کے وقت بھی اپنے اوپر گرفت رکھنا، بہت غصہ بھی ہو تو اپنے غصے کو پی جانا۔ پھر کہا کہ پیور ہونا، پیور۔ یہ صفات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، سننے کے بعد اب جملے کو دوبارہ سنیں۔
If I am honest, I must admit and write that all qualities of a true and a great leader we can only find in one personality, and he is Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. کہتا دیانت کی بات تو یہی ہے، دیانت تو اسی میں ہے کہ جس وقت کوئی دیانت دار تلاش کرے گا تو یہ روشنیاں حضور کی جبین پر نظر آئے ہیں، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبین نور پر یہ دکھائی دیں گی۔ آئیے، کیا حضور سے پہلے لوگ پیدا نہیں ہوئے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈکلیریشن آف پرافٹ ہوڈ کے بعد دنیا میں لوگ آئے نہیں ہیں؟ کیا تاریخ نے عروج و زوال کے نقشے دیکھے نہیں ہیں؟ کیا تہذیبیں بنی نہیں ہیں؟ تہذیبیں ٹوٹی نہیں ہیں؟ کیا تمدن کی تاریخ لکھی نہیں گئی ہے؟ کیا مذہب کی تشکیل نہیں ہوئی ہے؟ کیا مکاتب کے دیے نہیں جلے ہیں؟ کیا حسن کے مقابلے نہیں لگے ہیں؟ کیا جمال کی خوشبو نہیں مہکی ہے؟ کیا ماؤں کی گودیوں میں بچے اترے نہیں ہیں؟ کیا باپوں کی پیٹھ سے روشنیاں نسب کی تاریخ بن کر کے نکلی نہیں ہیں؟ مجھے بتائیے، کیا پھولوں کی چھب میں کوئی پھول جو ہے وہ اگا نہیں ہے؟ کیا شبنم اس سے پہلے برسی نہیں ہے؟ کیا مہتاب نے تمازت کا نظارہ پیش نہیں کیا ہے؟ کیا باقی پہاڑوں نے تاریخ کی گواہیاں پیش نہیں کی ہے؟ سب کچھ ہوا ہے، لیکن مصطفیٰ جیسا کوئی نظر نہیں آیا۔ بات یہ نہیں ہے، میں علیل ضرور ہوں لیکن قلیل نہیں ہوں۔ جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی، لیکن پہلے دیکھیں کہ جو بین الاقوامی ضرورتیں تھیں وہ کس وجود سے پوری ہوئیں۔ میں کرسچنز، جوز، مسلمان، تاؤ مذہب، جین مذہب، ہندو مت، 1000 مذہب، زردشت، جہاں جہاں کوئی دیا جل رہا ہے، میں ان کو انصاف کی دعوت دیتا ہوں کہ بین الاقوامی تناظر میں انصاف سے فیصلہ کرو کہ اس آسمان نے عالمی لیڈرشپ کا نقشہ کہاں کہاں پیش کیا ہے۔ سپر پاورز بلین ٹریلینز کے حساب سے وہ ڈالرز، پاؤنڈز، روپیز، رینز، کراؤنز استعمال کر رہے ہیں، لیکن لیڈرشپ کو کوئی مان نہیں رہا ہے۔ اور فقیری کے لباس میں تم میرے مصطفیٰ کو دیکھو، یہ شاہد عادل کی گواہی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ حضور تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ عالمی جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کے لیے سینٹرلائزیشن مسٹ ہوتی ہے۔ میں پہلے نقشہ کھینچتا ہوں، جہاں میرے حضور کی ولادت ہوئی، یہ خطہ 12 لاکھ مربع میل ہے۔ اس کے مغرب میں کلزم ہے، اس کے مشرق میں خلیج فارس ہے،
اور بحر عمان کا کچھ حصہ لگتا ہے، اور یہ ملک شمال سے زیادہ جنوب میں زیادہ گھسا ہوا ہے۔ ایک طرف بحر ہند ہے اور ایک طرف شام کا علاقہ بنتا ہے، کہیں کہیں اس کی سرحدوں کو ریڈ سی بھی چومتا ہے اور بحر احمر بھی اس کے بوسے لیتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے دریا بھی اس کی عظمتوں کے گیت گاتے ہیں۔ دنیا میں جن لوگوں نے جغرافیہ لکھا ہے ان سے پوچھو کہ زمین کا مرکز کہاں ہے، ان کا اتفاق ہے جہاں مصطفیٰ پیدا ہوئے ہیں، جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، میرے مصطفیٰ کی ولادت ہوئی ہے۔ کوئی دائیں پیدا ہوا ہے وہ دائیں کا لیڈر ہے، کوئی بائیں پیدا ہوا ہے وہ بائیں کا لیڈر ہے، کوئی آگے پیدا ہوا وہ آگے والوں کا وہ لیڈر ہے، کوئی پیچھے پیدا ہوا وہ پیچھے والوں کا لیڈر ہے۔ کسی نے ٹاؤ اور جین مذہب کے حوالے سے چاند اور سورج کی شادیاں رچائیں، ان کا دور وہ ہے۔ کوئی بتوں کے سامنے جھک گئے، ان کی تاریخ میں بت ہیں اور اصنام ہیں۔ جناب کائنات میں مرکز پر مرکزی شخصیت کو اللہ نے جب بٹھایا تو اس کا نام محمد رسول اللہ ٹھہرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں توجہ چاہوں گا، بات یہ نہیں ہے کہ یہ جو آیت مبالہ ہے، بات یہ نہیں ہے کہ میں اپنے گھر کی تاریخ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں مسلمانوں پر احسان کر کے ان کی مرکزی لیڈرشپ کی بات میں کرنے لگا ہوں۔ کبھی کبھی اس تناظر میں بھی آیت کو دیکھیں، حضور سنیوں کے سامنے نہیں، شیعوں کے سامنے نہیں کھڑے تھے، حضور جس قوم کے سامنے کھڑے تھے وہ عیسائی تھی۔ There were Christians before my prophet۔ میرے آقا کے سامنے عیسائی کھڑے تھے، تو میرے حضور نے کس معصومیت اور دل ربائی سے کہا، تم اپنوں کو بلاؤ، میں اپنوں کو بلاتا ہوں۔ جو فیصلہ ہے وہ تو جولانگاہ عمل میں ہوتا ہے۔ جناب پڑھے پڑھنے سے تو فیصلہ نہیں ہوتا۔ 2 1 2 2 2 4 2 3 گنتیوں سے قومیں نہیں بنتی کہ میرے لاکھ ہیں تیرے 2 لاکھ ہیں میرے 10 لاکھ ہیں۔ جناب کام کے 72 بھی ہوں تو وہ 72 کروڑ سے زیادہ ہیں۔ بات کوانٹٹی کی نہیں، کوالٹی کی ہے، کوالٹی کی ہے۔ آئیے میں سب سے پہلے اس عنوان کی پیشانی پر جو کلمات جلی ہیں وہ آپ کے سامنے قرآن کی مدد سے لانے لگا ہوں۔ قرآن کہتا ہے الحق من ربک، الحق من ربک۔ ہم دشمن نہیں ہیں انسانیت کے، ہم روشنی کے متلاشی ہیں، ہم خوشبوئیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ تم ہمیں لکڑی کا دیا بنا کر کہو کہ یہ سورج ہے، ہم کیسے مان لیں کہ یہ سورج ہے؟ ہم سورج ہی کو مانیں گے۔ ہم مہتاب اور چاند تو چاند ہی کو مانیں گے۔ قرآن کہتا ہے ادھر چلو جدھر حق کو، جدھر حق کو، حق حق حق
قاری محمد یونس صاحب بات نا حق کی نہیں ہے، حق کی، حق کی ہے، حق کے ساتھ چلا جا سکتا ہے. اٹ از ایزی ٹو فالو، حق آسان ہے، لیکن جس کے اندر مشکل ہے اس کے لیے آسان نہیں ہے. یزید کے اندر مشکلیں تھیں، حسین کے اندر سہولتیں تھیں. حق کو الحق من ربک. اللہ اللہ، میں اس آیت کو آج کی مذہبی دنیا جس میں کرسچین جوز ہیں ان کو مخاطب کرتا ہوں. سنیوں شیعوں کو میں نہیں مخاطب کرتا، میں پورے مذاہب کی دنیا کو مخاطب کر کے کہتا ہوں چلو آج بھی تم اپنے بلا لو، ہم اپنے بلا لیں. بلا لو تم، بلا لو. تم کسی پیٹر کو بلا لو، ہم میر علی شاہ کو بلا لیتے ہیں. تم کسی ڈمپی کو بلا لو، ہم غریب نواز کو بلا لیتے ہیں. تم جناب کسی سیاح واسکو ڈے گاما کو بلا لو، ہم اپنے داتا علی اجمیری کو بلا لیتے ہیں. ہم سیدی شیخ عبد القادر جیلانی کو بلا لیتے ہیں، بہاؤ الدین نقشبند کو بلا لیتے ہیں. میرے حضور نے نام نہیں لیا تھا، صرف اتنا کہا تھا تم اپنوں کو بلاؤ قیامت تک، ہم اپنوں کو بلائیں گے قیامت تک. قیامت تک تم بھی کبھی کیا بن کے آؤ گے، کبھی کیا بن کے آؤ گے. میرے بھی جو ہوں گے، آج علی حسن حسین نظر آ رہا ہے، کل میں بھی نظر آ رہا ہوگا. الحق الحق من ربک، الحق من ربک، الحق من ربک. اچھا، کسی آدمی کا جیبہ کترا جائے نا، کٹ جائے، سائیکالوجی آف ہیومن بتاتا ہوں کہ نصرم اللہ شاہ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. کسی آدمی کا جیب کٹ جائے، اگر یہاں آواز لگے کہ فلاں کا موبائل کٹ گیا ہے، نکل گیا ہے، تو انسانی نفسیات آپ سارے اپنے جیب پر ہاتھ ماریں، میرا سلامت ہے یا نہیں ہے؟ کٹتا کسی کا ہے اور ہاتھ آپ اپنے جیب پر رکھتے ہیں. اور میں مسلمانوں کو کہوں گا کٹے ادھر ہیں اور تم اپنے جیبوں پر ہاتھ رکھے ہو. حسن بھی تمہارا ہے، حسین بھی تمہارا ہے، سیدہ زہرا بھی تمہاری ہے. قرآن تو کہتا ہے کہ مصطفیٰ کے گھر والوں جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے. تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ چیلنج عیسائیوں کو کیا جا رہا ہے، فکر تمہیں اپنی پڑ گئی ہے. چیلنج جوز اور یہودیوں کو کیا جا رہا ہے اور غم تمہیں اپنا پڑ گیا ہے. وہ سویا باتیں قرآن تم سے نہیں کر رہا، مصطفیٰ کے دشمنوں سے کر رہا ہے، جو دین کے دشمن ہیں ان سے بات ہو رہی ہے. اچھا مزہ لو. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ من العلم. الحق بھی ادھر، العلم بھی ادھر. او بھائی میں گیت گانے تو مجھے آتے ہی نہیں، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں. الحق بھی ادھر، العلم بھی ادھر، الحکمت بھی ادھر. خوش ہو نا کہ میرے حضور نے کہا حضور آپ نے العلم کس کو دیا؟ کہا میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ. حضور حق کس کو دیا؟ فرمایا جدھر علی ادھر حق، جدھر علی ادھر حق، جدھر علی ادھر حق، جدھر علی ادھر حق.
پھر حضور نے کہا میں حکمت کا گھر، علی اس کا دروازہ، انا دار الحکمت وعلی بابھا۔ جس کو العلم نہیں چاہیے وہ علی والی طرف نہ آئے، جس کو علم چاہیے ادھر آئے۔ قرآن مجید نے کتنے خوبصورت لفظ استعمال کیے، کہا تعالو، اسی واجہ مارنے آئے، ادھر آؤ۔ قرآن مجید واجہ مار رہا ہے، واضح دے رہا ہو، کدھر جا رہے ہو، کدھر جاؤ، وہ ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ جدھر جا رہے ہو ادھر کچھ نہیں ملے گا، علی کے قدموں میں آؤ، سب کچھ مل جائے گا۔ الحق والعلم۔ ہے تھوڑا توجہ کا طالب ہوں۔ دیکھو میں نے کہا لیڈرشپ کی سینٹرلائزیشن اگر آپ دیکھیں تو میرے حضور سے بڑا کوئی نہ پہلوں میں گزرا ہے نہ پچھلوں میں۔ مزے کی بات ہے یہ بات بھی علی نے کہی ہے کہ مصطفیٰ جیسا نہ پہلے آیا ہے کوئی نہ قیامت تک آ سکے گا۔ لا 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 ہاں، سینٹرل فگر، آبزرو کراؤن، اسپرچل کراؤن۔ دیکھیں کہ روحانی تاج کس کے سر پر ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غم نہ کھاؤ، جن کو حضور نے مسئلے پہ کھڑا کیا، اسلام ان کو، ان کا جمال، ان کی ایبیلٹیز، ان کی کوالٹیز، جناب سلام ان کو۔ لیکن ابو بکر صدیق نے قیامت تک ان کی اولاد نے رہنا نہیں تھا، اگر رہنا تھا تو پتہ نہیں ہے کدھر ہیں، لیکن علی کی اولاد نے تو رہنا ہے قیامت تک۔ کوئی ڈاکو پیدا ہو ختم نبوت کے تاج کا تو میر علی پیدا نہیں ہوا، میر علی پیدا نہیں ہوا۔ It is a spiritual phenomenon given by Allah Almighty for the preservation of Islam۔ اسلام کے تحفظ کے لیے یہ اسپرچول سسٹم ہے۔ اچھا حضور نے کہا آپ نے بلاؤ، بلاؤ، میں بھی اپنوں کو بلا رہا ہوں، ابنا بلاؤں گا اور خواتین بھی بلاؤں گا۔ وہ سارے تو نہیں آ سکتے تھے، نہ ان کے، حضور نے کہا لے آؤ، قیامت تک چیلنج ہے۔ کوئی عورت اگر بڑی ہے تو لے آؤ، کوئی مرد ہے تو لے آؤ، اور کوئی جوان بہادر ہے تو لے آؤ۔ تمہیں چیلنج ہے، لے آؤ، میں تو لے آیا ہوں، میں تو لے آیا ہوں۔ علی آ گیا، حسن آ گیا، حسین آ گیا۔ وہ دیکھو مرقع عفت سیدہ زہرا طاہرہ بتول، مولانا اے کاش کہ تم گنگے ہوتے، سیدہ کے بارے میں کوئی لفظ نہ کہتے، اے کاش کہ تمہاری زبان نہ ہوتی کہ تم بتول کے بارے میں کچھ کہہ نہ سکتے۔ مصطفیٰ میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ ہے۔ فمن حاجک فی، بلاؤ۔ تیسرا نقطہ میں نے کہا کہ کیریکٹر، کردار، علم، حق، آگاہی، آشتی، نوازش، سخاوت، کرم، عبادت، ذکر الہیہ، محبت الہیہ، سوز، گداز، درد، اور اندر عشقیات، اور سب سے بڑھ کر شہادت، سب سے بڑھ کر گواہی، سب سے بڑھ کر خون سے کون گواہیاں لکھے گا؟ کربلا سے حسین نے آواز دی، دور نہ جا، مجھے دیکھ لو، مجھے دیکھ لو۔ عالی جناب دوستو، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بین الاقوامی معاشرہ اور سوسائٹی، معہد انسانیت میں تحفہ بنا کر دی۔
میں کمرے میں بیٹھ کر چھپ کے مورچے میں بیٹھ کر تو میں بات نہیں کر رہا، ببانگ دھل میں بات کر رہا ہوں۔ کیا کوئی ایسا لیڈر دنیا میں ہے جس نے بین الاقوامی کلچر دیا ہو، ورلڈ معاشرہ دیا ہو، سوسائٹی دی ہو، جس کے اصولوں کو داناؤں نے تسلیم کیا ہو؟ آپ تسلیم کرنے کے بعد جرا کی ہو، اور جرا کرنے کے بعد سلام کیا ہو، سالیوٹ کیا ہو اس کلچر، اس تہذیب، اس تمدن اور اس اسلام اور اس مکتب اور اس انداز فکر کو؟ معاف کرنا، کیا میثاق مدینہ کے طرز کا معاہدہ تمہیں کہیں ملتا ہے؟ آج اقوام متحدہ بن گئی لیکن قوموں کو جوڑنے کا کوئی مسالہ نہیں ہے۔ اگر وہ بھی دیا ہے تو میرے مصطفیٰ نے دیا۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا۔ میثاق مدینہ میں نے بالاستیاب اس کی اسٹڈی کی ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے اس کی 52 شقیں لکھی ہیں، 52۔ مجھے دلچسپی اس لیے ہوئی کہ میری پیدائش بھی 1952 ہے، تو میں نے ایک ایک شق جو ہے اس کو غور سے پڑھا، لیکن جو انسائکلوپیڈیاز ہیں انہوں نے 52 شقیں نہیں لکھی ہیں، انہوں نے 46 اور کسی نے 47 شقیں لکھی ہیں۔ اس کے 2 حصے ہیں، ایک میں 22 اور دوسرے میں 24، یا ایک میں 23 اور دوسرے میں 24 شقیں میثاق مدینہ میں لکھی گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو دیانت کے ساتھ مشورہ دیتا ہوں کہ اس میثاق مدینہ کو جس وقت برٹن رسل نے پڑھا تھا تو اس نے پڑھنے کے بعد کہا مصطفیٰ جیسا لائق آدمی نہ پہلے پیدا ہوا ہے، اور اس معاہدہ کو کمپائل کرانے والا جو رسول ہے اس جیسا کوئی قیامت تک نہیں پیدا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیوز، کرسچنز، اس وقت کے معاہدے میں شامل مشرکین، قبائل، مسلمان، ان سب کو معاہدے میں جکڑ لیا، اور معاہدے میں جکڑ کر کے اللہ 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 اللہ، آج تم انٹر فیتھ بناتے ہو، مذہب کا اطاعت کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نہیں کرا سکے ہو، تم مذہب کو ایک ٹیبل پر نہیں بٹھا سکے ہو۔ اگر اس کا نقش جمیل بھی دیکھنا ہو تو وہ دیکھو، مدینہ میں مصطفیٰ کی چٹائی پر تمام مذہب کے حاملین مصطفیٰ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ آج بھی میں اس پر یہ مشورہ دوں گا کہ میثاق مدینہ میں مداحنت نہیں ہے، میثاق مدینہ میں انسانیت اور آدمیت کے قافلے پر رحم ہے، اور حضور ہی کو کرنا تھا، اس لیے کہ رحمت للعالمین حضور ہی تھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میں عالی جناب ایک اور کوٹیشن دینے لگا ہوں، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ مذہبی اور سیاسی لیڈرشپ کے جو ڈکلریشن ہیں وہ آپ نے پڑھے ہیں مذہب میں۔ یہ حدیث میں حوالہ دے رہا ہوں، ابو نضرہ کی حدیث ہے۔ ایام تشریق تھے جب رسول اللہ علیہ السلام نے یہ خطبہ دیا، کہا یا ایھا الناس
ہو لوگو الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد الا لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی الاسود ولا اسود علی الاحمر الا بالتقوی. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہو لوگو تمہارا رب ایک ہے، تم ایک باپ سے پیدا ہوئے، اور کسی عربی کو کسی اجمی پر فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی اجمی کو عربی پر فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی سرخ کو کالے پر نہیں ہے، کسی کالے کو سرخ پر نہیں ہے. ہاں تقوی ہے جو انسان کو میزان حق عطا کر دیتا ہے. ابلغت، کیا میں نے بات ٹھیک اور حق تمہیں پہنچا دی؟ ہر طرف سے آواز آئی بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حق کے ابلاغ کا تو حق مصطفیٰ نے ادا کر دیا ہے. ناظرین سامعین، میں اشارہ ہی کر سکتا ہوں، آج دنیا ان بیلنسڈ ہے. آج تک متمدن قوموں کے اندر کالوں کو وہ حقوق حاصل نہیں ہیں جو حقوق جناب چٹوں کو حاصل ہیں. چٹے اور سفید لوگ آج تک سیاہ فام لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھاتے تک نہیں ہیں. آج بھی ایک مذہب ایسا ہے کہ اس کی انگلی کسی کم ذات کے آدمی کی اگر بڑے آدمی کے ساتھ لگ جائے تو وہ لوگ اس کی انگلی کاٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ دیکھو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کہ لخت جگر نور چشم حضرت ابراہیم جس وقت پیدا ہوئے تو محترم قاری صاحب فیصلہ ہوا کہ دودھ کون پلائے، اس بچے کو دودھ کون پلائے. تو خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کہ ایک عورت ہے، اس کا خامن کام تو چھوٹا کرتا ہے لیکن اس جیسی دانا عورت اس عرب میں نہیں ہے. میں بتاتا چلوں، سب لوگ خیموں میں جس وقت رہتے تھے اس وقت سعد یا سعید نامی ایک آدمی نے پتھروں کا مکان پکا بنایا تھا، وگرنہ خیموں میں رہنا لوگ پسند کرتے تھے. یہ آدمی لوہار تھا اور اس نے خیموں کی تہذیب سے نکل کر اس نے گھر پتھروں کا بنایا اور 2 ہی کمرے تھے، اس کے اندر ہی لوہار کا کام کرتا تھا. خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کیا ہوا کہ وہ عورت، ان کا نام ہے ام بردہ جن کا نام معروف ہے، جناب کہا کہ وہ عورت بہت صلاحیتوں اور عالیتوں والی ہے. ابراہیم کو اس عورت کو دیتے ہیں کہ وہ اس کی پرورش کرے. جناب حضرت ابراہیم جس وقت وہاں گئے تو میں سہیلی کو پڑھ کر جھوم گیا. سہیلی نے لکھا کہ ہر روز میرے مصطفیٰ حضرت ابراہیم کو دیکھنے کے لیے جاتے اور جانے کے بعد لوہار کے کمرے میں بیٹھتے، وہاں دھواں ہوتا اور اتنا دھواں ہوتا، ظاہر ہے آگ جلتی لوہا گرم کرنے کے لیے تو دھواں اٹھتا، تو کہتے ہیں مکان کی چھت تک وہ کمرہ دھوئیں سے بھر جاتا. تو کسی وہاں کے رہنے والوں نے میرے مصطفیٰ کو مخاطب کر کے کہا آپ یہاں دھوئیں میں بیٹھے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم نے کہا تھا کہ تم اس کی غربت کو نہ دیکھو، تم اس کے کام کو نہ دیکھو، اگر اس سے بھی کہتر حالت میں ہوتا تو مصطفیٰ پھر بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھتا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت اور آدمیت کے قافلوں کو طاقت دی.
حضرت ابراہیم کا تو وصال ہو گیا. ایک شاعر نے شعر کہہ دیا اور اس شعر کا مطلب یہ تھا کہ یہ دیکھو جس معاشرے میں عورتوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دھوئیں والے گھر میں آ کے بیٹھے، بیٹا تو وصال کر گیا، چلا گیا، اور انہوں نے کہ سرخ رنگ والوں کو عزت نہ دی اور ایک چھوٹی ذات کے آدمی کو انہوں نے عزت دی. میرے مصطفیٰ نے کہا اس کی چھوٹی ذات محمد کا کچھ نہیں بگاڑتی، لیکن محمد کا آنا اس کو قیامت تک آسمانوں سے بھی اونچا کر دے گا، آسمانوں سے بھی زیادہ اونچا کر دے گا. عالی وقار دوستو، نوازش انسان کو بڑا بناتی ہے، انسان کو اٹھاتی ہے، اور کہاں سے کہاں. وقت کے اندر ہی میں نے ایک دو باتیں اور بھی کرنی ہیں، میں توجہ چاہوں گا. میں بحمد تعالیٰ ایک بہت بڑے پلیٹ فارم پر گفتگو کر رہا ہوں. اللہ ARY والوں کو برکت دے، انہیں میری آواز کو طاقتور کرنے کے لیے دین کے ساتھ مدد کی ہے. تو یہ لفظ میں کہنے لگا ہوں، لاؤ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ علم کی ترقی کے لیے بھی سب سے پہلے قلم کہاں آیا؟ سب سے پہلے قلم کہاں آیا؟ اللہ اکبر. قرآن مجید نے جہاں اقرا کہا پڑھ، ادھر ہی تھوڑا آگے کہا الذی علم بالقلم، الذی علم بالقلم. حضور خود کسی یونیورسٹی یا استاد کے سامنے نہیں بیٹھے، لیکن اعجاز اور معجزہ کے رنگ دیکھ رہے ہوں تو ذرا یہ دیکھو، جس نے خط نہیں کھینچا، قیامت تک پڑھے لکھے لوگ اس مصطفیٰ کی تربیت سے پیدا ہوئے. میں کسی جیلسی میں نہیں کہہ رہا. Now I would like to beg your attention. تمہاری توجہ چاہوں گا. کیا حضور کی ذات کے بعد کسی اور نے کہا ہے کہ مجھ سے جو سوال مرضی ہے کرو میں جواب دوں گا؟ مجھے بتائیے، کیا کوئی اور کہہ سکتا ہے کہ جو مرضی ہے پوچھو؟ زمین کی بات پوچھو، آسمان کی بات پوچھو، خزاں کی بات پوچھو، بہار کی بات پوچھو، روحانیت کی بات پوچھو، علم ظاہر کی بات پوچھو، جو پوچھو سوال تم کرو گے، جواب علی دے گا. میرے دوستو، قلم، اقبال نے تو اپنے مزے میں کہا کہ طٰہٰ بھی تو ہے، یاسین بھی تو ہے، لوح بھی تو ہے، قلم بھی تو ہے. اور آئیے میں یہاں سے عرض کروں گا، میرا اگلا عنوان ہوگا کہ قلم اور علم میرے حضور کی عطا ہے دنیا کو. آئیے میں اخلاق اور اخلاق کی تلاش کے لیے بھی تمہیں مدینہ لے جاؤں گا. میرا اگلا عنوان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات ہوں گے. آج میری گفتگو کا وقت اختتام پذیر ہوا. میں اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ اسی جذبے کے ساتھ اگلے پیر کو بھی تشریف لائیں گے انشاءاللہ العزیز. میں حضور کے اخلاق، صحابہ کے اخلاق، حضور کی آل کے اخلاق کے موتی چن کر کے آپ کی ماد طلب میں ڈالوں گا.
میں اب دعا کرتا ہوں مختصر، اور اللہ تعالیٰ پوری انسانیت پر رحم کرے۔ میرے حضور نے کہا تھا کہ میں اللہ کا تحفہ بن کے دنیا میں آیا ہوں، اللہ اس تحفے سے مستفید ہونے کی قافلہ انسانیت کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب اسی طرح بیٹھے رہیں گے، لائیو خطاب